ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ انسانوں نے بڑے بڑے دکھ دیکھے ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں اس انسان پہ آتی ہیں، لیکن کائنات نے ایک دن وہ بھی دیکھا کہ جب سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑا سانحہ رونما ہوا کہ جس دن کائنات کے امام اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی زندگی میں جب آپ مدینہ تشریف لائے روشنیاں پھیل گئی تھی، ایک مرتبہ تاریکی آ گئی۔ اس پیغمبر کا تذکرہ، ان کی وفات کا تذکرہ یقیناً ایک مسلمان کے دل کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کرتا ہے کہ کائنات کے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے مختصر وقت میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول کا اس دنیا سے جانا ایک حقیقت ہے، آپ کی وفات وہ حقیقت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی ایک بار کیا گیا اور مختلف انداز سے کیا گیا۔ اس میں سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نہ میں نے رہنا ہے، نہ آپ نے رہنا ہے، اور ہم کیسے رہ پائیں؟ کائنات کے امام اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے پیغمبر بھی نفس ہیں اور آپ کے لیے بھی اللہ کا یہ حکم پورا ہو گیا۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے، انک میت وانہم میتون، کہ اے پیغمبر آپ کی وفات کا انتظار کرنے والے کیا اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اگر آپ نے فوت ہونا ہے تو انہوں نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین اس انداز سے ذکر کرتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اگر پیغمبر شہید کر دیے گئے یا فوت ہو گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور کہیں اللہ رب العالمین اس انداز سے بھی آپ کی وفات کا تذکرہ کرتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ فوت ہوں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اور پھر یہ وہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے بڑی پاکیزہ زندگی آپ کو عطا کی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آخرت کی تیار کر رکھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کی دنیا تو عظیم ہے لیکن آپ کی عقبہ اس سے زیادہ عظیم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بھی اپنے پیغمبر کی وفات کا تذکرہ کیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا دیا، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي،
میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کے حوالے سے یہ خبر دے دی کہ پیغمبر ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں دل لگانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں، اور ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے، آپ کے جانے کا وقت قریب آیا، اس کے آثار آپ کی گفتگو سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے جانے کی خبر اس انداز میں دے دی کہ اب دین کی تکمیل ہوئی ہے، جس دین کی تبلیغ کے لیے پیغمبر تشریف لائے تھے، کہ اللہ رب العالمین جب دین کو نازل کرتے اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ اس کی تبلیغ کر دیں، آپ لوگوں کو پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے اس دین کی تبلیغ کر دی، اور تبلیغ کے بعد اس کی تکمیل کا جب مرحلہ آیا، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تکمیل کی بات سن کے خوش ہونے والے خوش ہوئے کہ آج دین مکمل ہوا ہے، اور جو بصیرت رکھنے والے تھے وہ جان گئے کہ اللہ کے رسول کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کی جب تکمیل ہو گئی تو اب پیغمبر بھی ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دین کی تبلیغ اور اس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العالمین نے اس امت کے غلبے کے لیے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نصر نازل کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی طرف سے فتح مل جائے گی، نصرت مل جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، لوگ دین میں داخل ہوں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا اور رب سے استغفار کرنا۔ یہاں بھی بصیرت رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف خوشخبری ہے، یہ دین کی تکمیل کے بعد اس دین کے غلبے کی خوشخبری ضرور ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول کے جانے کی بشارت کی خبر بھی ہے اور جانے کا دکھ بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو جب اختیار دیا اور پیغمبر نے لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے اور اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو رب کے پاس چلا جائے، لیکن اس نے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ رہنا چاہتے ہو تو رہو، اور رب کی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو تو رب کی ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ تو اس شخص نے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رونے لگ رہے، آنسو جاری ہوئے۔ لوگوں نے کہا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اس میں تو اللہ کے رسول نے کسی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور ہر مومن پسند کرتا ہے۔ کہا ہاں تم یہی دیکھتے ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر یہاں کسی کی بات نہیں بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور پیغمبروں کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ملا کرتا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا رب کی ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، یہ اختیار صرف پیغمبروں کو ملا کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک وقت وہ بھی آیا کہ 10 ہجری ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، جہاں انہیں نصیحتیں فرمائی، جہاں انہیں باتیں سمجھائی،
آپ انہیں یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں، آپ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں، اور الوداع کرتے کرتے آپ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ معاذ شاید آج کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو، جب تم واپس آؤ تو تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، یمن کی طرف جا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جاتے جاتے وصیتیں کر دی، باتیں سمجھا دی، اشارہ دے دیا کہ شاید تم واپس آؤ تو ملاقات نہ ہو سکے۔ اور پھر آپ کی زندگی میں 10 ہجری کا رمضان آتا ہے، آپ کی عادت مبارکہ، آپ ہر سال رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ آپ کی زندگی کا 10 ہجری کا جو رمضان ہے، اس میں آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ سمجھنے والے وہاں بھی اشارہ سمجھ گئے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ پھر آپ رمضان کے مہینے میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ایک دور ہر سال کیا کرتے، لیکن اس سال آپ نے 2 مرتبہ جناب جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ یہاں بھی سمجھنے والوں نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا کہ پیغمبر کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پھر اسی سال آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، حجۃ الوداع کے لیے آپ چلے گئے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، رب کے دین کی تکمیل کا پیغام بھی دیا، اور پھر لوگوں کو گواہ بھی بنایا، کہا جو دین رب نے نازل کیا تھا میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ سب نے یک زبان جواب دیا، بلغت وادیت، اللہ کے رسول جو دین آپ پہ نازل ہوا تھا آپ نے اس کی تبلیغ بھی کر دی ہے، آپ نے حق کے رسالت کو ادا بھی کر دیا ہے۔ اس وقت پیغمبر اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ بن جا، دنیا والے بھی گواہی دیتے ہیں، تو نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی میں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آپ اس موقع پر یہ اعلان بھی کرتے ہیں، جہاں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جہاں حلال و حرام کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، وہاں آپ نے یہ بھی کہا، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے کو جان لو، شاید کہ آج کے بعد میں حج نہ کر سکوں، شاید تو میرے ساتھ دوبارہ حج کا موقع نہ ملے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں ایک دوسرے کے حقوق سکھا رہے ہیں، وہاں اللہ کے رسول پھر یہ پیغام بھی دیتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو تم میں حاضر ہے، جو موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک بھی بات پہنچا دے۔ اور پھر اللہ کے رسول اس دین کے حوالے سے کہتے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں جو رب نے مجھے دین دے کے بھیجا تھا میں تمہیں روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جنہوں نے ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں، گالیاں بھی سنی ہیں، اور الزامات بھی برداشت کیے ہیں، میری اور آپ کی خاطر وہ پیغمبر جب اس دین کی تبلیغ کر کے اس کی تکمیل کے بعد لوگوں کو سکھا کے جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں میں جانے لگا ہوں لیکن میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، یہ ایسا روشن راستہ ہے جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر اس حج سے واپس آتے ہیں، حج میں سمجھنے والے جاننے والے جان گئے کہ آپ کی زندگی کا آخری حج ہے، شاید آپ اس کے بعد ہمارے ساتھ حج نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے، مقصد پورا ہو گیا ہے،
دین کی تکمیل ہو گئی ہے اور اس کی تعلیم و تبلیغ ہو گئی ہے۔ اب میرے اور آپ کے پیغمبر واپس آتے ہیں اور پھر مدینہ تشریف لانے کے بعد 29 سفر ہے، اللہ کے رسول بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں شریک ہو کے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس لوٹے۔ اللہ کے رسول کے سر میں شدید درد ہے اور شدت ہے اور اس کی حدت ہے۔ اللہ کے رسول اس قدر بیمار ہیں اور اس قدر سر کا درد شروع ہو گیا کہ جناب عباس کہنے لگے کہ میں بنی عبد المطلب کی اولاد کو جانتا ہوں، عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں چہرہ شنائی رکھتا ہوں کہ جب یہ فوت ہونے پہ آتے ہیں تو کس طرح کی حالت ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول اس بیماری سے صحت پر نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں بنی عبد المطلب جب جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی بیماری کس طرح کی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول اب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، آپ اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو پائے۔ چچا کے اس تبصرے کے بعد اللہ کے رسول کی بیماری کی شدت کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول پانی کے قطرات پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے ہیں، اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں اور چادر کبھی آپ اپنے چہرے کے اوپر رکھتے ہیں، پھر تنگی محسوس کرتے ہیں، اتار دیتے ہیں، پھر چہرے پہ ڈالتے ہیں، پھر تنگی محسوس ہوتی ہے، آپ پھر اتار دیتے ہیں، پہلے آپ محفوظات خود پڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس قدر بڑھ گئی اللہ کے رسول کی تکلیف کہ پھر میں آپ کو دم کر رہی۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بھولا۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اس کیفیت میں تھے، شدت کا بخار اور شدت کی تکلیف تھی، اس وقت میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ضرک لو مت قبلی، عائشہ تجھے کیا ہے، تجھے کون سا نقصان ہونا ہے اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی؟ لکفنتک ودفنتک، میں تجھے کفن بھی پہناؤں گا، تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے دفن بھی کروں گا، تیرے لیے کون سی بڑی بات۔ بات تھوڑی سی رفع دفع ہوئی۔ اللہ کے رسول کی تکلیف کی شدت اس قدر ہے کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں این انا غدن، این انا غدن۔ امہات المؤمنین اس بات کو سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول تکلیف میں ہیں اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ یہ جو روزانہ باریاں لگی ہیں، آج ایک کے گھر کل دوسری ام المؤمنین کے گھر، اللہ کے رسول جناب عائشہ کے گھر میں آپ کے حجرے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ آپ بار بار پوچھتے، سوال کرتے کہ کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ امہات المؤمنین نے کہا اللہ کے رسول آپ جہاں رہنا چاہتے ہیں حجرہ عائشہ میں رہیے، کوئی باری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک نے اپنی باری کو معاف کر دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ حجرہ عائشہ میں رہیے۔ پھر آپ کی بیماری کی شدت اور بڑھتی ہے، 10-11 دن کی یہ کیفیت، اور اس کے بعد پھر شدت اس قدر بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی تشریف نہیں لا سکے، اور آپ کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ابو بکر رقیق القلب ہے، نرم دل والے ہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ عمر کو حکم دیں وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ جناب ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں اور 2-3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی شدت کے اور اضافے کو برداشت کرتے ہیں اور جناب ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ سے سرگوشی کرتے ہیں، اپنی لخت جگر سے سرگوشی کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ ایک مرتبہ آپ نے سرگوشی کی، جناب فاطمہ رونے لگ گئی، رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر قریب کیا، پھر دوبارہ آپ نے سرگوشی کی، جناب فاطمہ مسکرانے لگی۔ بعد میں جناب عائشہ پوچھتی ہیں کہ فاطمہ اللہ کے رسول نے کیا سرگوشی کی تھی کہ تم رونے لگی تھی اور پھر دوبارہ سرگوشی کی؟
تو تم مسکرانے لگی۔ کہا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں، آپ نے مجھے جانے کی خبر دی تھی تو میں رو پڑی۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی، تو میں مسکرا دی، میں خوش ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول اس تکلیف میں ہیں لیکن اپنی امت کو دین سکھا رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کے طریق سے روکتے ہوئے آپ یہود و نصارہ پہ لعنت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنتیں ہوں یہود و نصارہ پہ کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بات سمجھانا مطلوب تھی کہ تمہارا نبی جانے لگا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہے، لیکن یاد رکھنا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا۔ اللہ کے پیغمبر ان پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بار بار آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس عقیدے پہ فوت ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول اس کلمے کا ورد کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے نماز کی تعلیم اور تلقین بھی کی اور کہا لوگو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں چادروں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر اللہ کے رسول اپنے غلاموں کو بھی آزاد کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک منگواتے ہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول، ویسے تو آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ بہت کثرت سے مسواک کیا کرتے، اپنے گھر میں ہوتے، مسواک سے پاک صاف رہا کرتے، اور آپ نے تعلیم دی کہ یہ مسواک وہ ہے جو تمہارے منہ کو صاف رکھتی ہے، تمہارے رب کو راضی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول وفات سے پہلے بھی اس کو نہیں بھولے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے مسواک دی، سخت تھی، اللہ کے رسول چبا نہیں پا رہے تھے، میں نے مسواک لے کے اسے اپنے دانتوں میں چبایا اور نرم کر کے اللہ کے رسول کو دیا، اور مرنے سے پہلے بھی، وفات سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کو ملا دیا، لو آپ کو ملا دیا کہ میں نے مسواک آپ کو نرم کر کے چبا کے دی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الرفیق الاعلی، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سوار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، اللہ کے رسول فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، لیکن جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جناب ابو بکر اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے، اور لوگ جناب ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے، اور پھر اس دن کے بعد آپ کو افاقہ نہیں ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر آپ کے صحابہ کی، آپ کے گھر والوں کی حالت کیا تھی؟ جناب فاطمہ بے قرار ہیں اور کہتی ہوئی سنائی دیتی ہیں واہ کربا، جہاں اللہ کے رسول کو تکلیف تھی اس وقت آپ کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر کہنے لگی یا ابتا، اے ابو جان، قد اجاب ربا دعا، اپنے رب کو پکار، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہہ دیا ہے، اور ہم جبریل کو بتا دینا چاہتے ہیں، الا جبریل ننعا، جبرائیل کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس وہ وحی لے کے آیا کرتا تھا آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وحی لے کے نہ آنا۔ اور پھر
میرے اور آپ کے پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے، جناب ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، طبت حیا و میتا، اللہ کے رسول کا بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے، آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو پاکیزہ گئے ہیں۔ جناب ابو بکر لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، وہ ابو بکر جو رقیق القلب ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جانے والے، لیکن یہاں اللہ نے انہیں حوصلہ دے دیا اور وہ امت کے حوصلے کا سبب بن گئے، اور انہوں نے خطبہ دے کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اس کا الہ، اس کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ دوسری طرف جناب عمر ہیں، تلوار نکال لی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، لیکن جناب ابو بکر صدیق جب آ کے قرآن سے استدلال، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، جناب عمر اور باقی صحابہ اس بات کو سمجھ گئے اور کہتے ہیں ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، لیکن صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تھے ہر طرف روشنیاں تھی، نور پھیل گیا تھا، اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے مدینہ میں تاریکیاں پھیل گئی تھی، لوگ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، کوئی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں نے اور آپ نے بھی رخصت ہو جانا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پیغمبر نہیں رہے نا، اگر میرے اور آپ کے محبوب نہیں رہے، اگر وہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو کسی نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ایک لمحے کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہونے والی۔ آئیے ہم بھی اس موت کی تیاری کر لیں، اس آخرت کی تیاری کر لیں جس کی تیاری کرنے والا پیغمبر سے پوچھا گیا من اکیس الناس، اللہ کے پیغمبر سمجھدار ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو اپنی حیثیت کو جانتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ آئیے اس موت کے بعد کے جو لمحات ہیں، جب ہم نے تنے تنہا ہونا ہے، خالی ہاتھ ہونا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہمارا عمل ہوگا اور ہم ہوں گے، جب ہمیں قبر میں دفن کر کے چھوڑ کے پیارے واپس آئیں گے، نہ کسی کا باپ ساتھ جانے کو تیار ہوگا، نہ کسی کی والدہ جائے گی، نہ کسی کا بھائی ساتھ جانے کو تیار ہے، نہ اولاد جا رہی ہے، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں اکیلے ہم نے جانا ہے۔ آئیے اس آخرت کی تیاری کیجئے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر سے تو وعدہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی آخرت تو دنیا سے بہتر ہے، اگلی زندگی آنے والے مراحل گزشتہ مراحل سے کہیں زیادہ عظیم ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ گارنٹی تو نہیں ہے۔ آئیے اس آخرت کی تیاری کیجئے جہاں میرے اور آپ کے پیغمبر چلے گئے، میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ساری زندگی یہیں پہ اسی دنیا کے بارے میں سوچتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے گزر گئی تو پھر آگے کی زندگی میں ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کی صحبت میں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔